آپ ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا اور اونچی آواز میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 37 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پارہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر، سورت کا نام ہے آل عمران۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورت کا نام کیا ہے جی؟ آپ کتنے اچھے اور پیارے لوگ ہیں، قرآن مجید سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی خدمت میں حاضری ہم دے رہے ہیں۔ ایک آپ کو بات بتا دوں درس دینے سے پہلے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت پر غور کرو، اس کے ترجمے پر، تفسیر پر غور کرو، تو صرف غور کرنے پر 200 مرتبہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا اس زندگی میں آج تک اس نے 200 بار قرآن پاک پڑھا ہو، لیکن یہ مجلس ایسی ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پہ آپ کو غور کرا رہا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے، میں امام غزالی کے روزے پہ حاضر ہوا بغداد شریف میں، غوث پاک کے مزار مبارک سے اگلے چوک میں حضرت امام غزالی کا روزہ ہے۔ تو امام غزالی کا روزہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا روزہ دیکھا جس کے گنبد پہ جو ٹائل ہے اس میں بھی گھاس اگا ہوا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اتنی تر و تازگی۔ تو انہوں یہ حدیث شریف لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ قرآن مجید پہ ایک آیت پہ غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے 200 مرتبہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، پھر جب اسے پورا غور حاصل ہو جائے، اس آیت کو سمجھ لے، پھر اسے 700 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کو سمجھائے تو پھر اسے 1000 قرآن مجید کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ اتنی خوش نصیب ہیں کہ میں اور آپ جب اٹھیں یہاں سے تو ہمارے دامن اعمال میں 200 قرآن مجید ہوں تو کتنا سستا سودا ہے تھوڑے سے ٹائم میں، اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے آپ کو کتنا عظیم الشان ثواب نصیب ہو رہا ہے۔ اب آپ جاگ کر ذرا بول دو گے سبحان اللہ۔ دیکھو ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں محبت والو۔ حضرت ابو ہریرہ کو نوے جوڑے ملے کپڑوں کے، نیا نیو سوٹ کپڑوں کے اچھے جوڑا ملا، تو مسجد نبوی میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ادھر بیٹھو میں تمہیں درس قرآن دوں۔ بٹھایا اور درس قرآن دینا شروع کر دیا۔ اتنا لمبا درس قرآن دیا کہ وہ نفل پڑھنے والا ٹائم چلا گیا۔ جب درس قرآن ختم ہوا، حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے، اور دل میں بوجھ تھا کہ آج میں اپنے کپڑوں کی خوشی میں مسجد میں نفل پڑھنے آیا کہ مجھے اللہ نے نیا جوڑا دیا۔ اچھا ذرا رک جاؤ، مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کپڑوں کے جوڑے ملے اور انہوں نے شکرانے میں نفل کبھی ادا کیے ہوں؟ دیکھو نا ذرا اپنے دامن میں گریبان میں خدا نے آپ کو کتنا نوازا۔ کبھی زندگی میں آپ کو کپڑوں کے لیے اللہ نے ترسایا؟ ان کے صدقے دیکھو محبوب خدا کے دروازے پر اصحاب صفہ میں بیٹھتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ والوں میں تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، مدینہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے، دوسری جگہ سے آئے تھے،
اور صحابہ صفا کے ساتھ رہتے تھے. ان کو کھانا تینوں ٹائم حضور کے دروازے سے آتا تھا. کیا خوش نصیب لوگ ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، تو محبت والو، حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر حضور نے فرمایا ما بالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نیا جوڑا ملا تھا کپڑوں کا، اس کے شکرانے میں نفل مسجد میں پڑھنا چاہتا تھا. آگے مجھے عبداللہ بن مسعود مل گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کے بٹھا لیا، درس دیتے رہے. اتنا لمبا درس دیا کہ نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا. اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نفل کتنے پڑھنا چاہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور شکرانے کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. فرمایا سن، جتنی دیر تو نے قرآن مجید میں غور کیا اور قرآن مجید کا درس سنتا رہا ہے، اس درس سننے کا ثواب میری امت کو بھی بتا دے. جو شخص قرآن مجید میں غور کرے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھے، اسے میری مسجد نبوی میں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب نصیب ہو جائے گا. اب مجھے بتاؤ ادھر کتنے قرآن مجید کا ثواب ہو گیا؟ بھول گئے؟ پچھلی حدیث کیا سنائی؟ ایک آیت پہ غور کرو، کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے؟ شاباش، 200 قرآن. اور اب غور کیا تو حضرت ابو ہریرہ کے توسط سے جو آپ کو ملا کہ مسجد نبوی میں 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب نصیب ہوگا. بولو ذرا سبحان اللہ. اب مجھے حوالہ بتاؤ آپ. میں آپ سے پوچھوں گا، کسی کو کھڑا کر کے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ بھی بتاؤ میں کہاں سے پڑھا رہا ہوں، کیونکہ درس ہے نا، کلاس ہے نا، تو آپ کو پتہ ہونا. ایک بار میں بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہاں سے دے رہا ہوں. پارہ نمبر ہے 3، پارہ نمبر 3. سورت کا نام ہے آل عمران. سورت کا نام کیا ہے؟ اور آیت نمبر 37. شاباش، زندہ باد، جیت گیا بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، آمین. پارہ نمبر 3، سورت کا نام آل عمران، آیت نمبر 37. شاباش. واقعہ اللہ نے بیان کیا. پہلے تو آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ اس سورت کا نام سورت آل عمران کیوں ہے. اس سورت کا نام ہے آل عمران. عمران کا گھرانہ، عمران کی فیملی، آل عمران. اب جب عمران کی بات کرتے ہیں تو صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں عمران 2 گزرے ہیں. کتنے عمران گزرے ہیں؟ ایک عمران بن یسر بن فاحش بن لاوا بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2000 سال پہلے گزرے ہیں. میلاد مصطفیٰ سے 2000 سال پہلے گزرے حضرت عمران علیہ السلام. یہ وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا جی، حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا جی ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن سارے بولو سبحان اللہ. یہاں سورہ آل عمران میں یہ نہیں ہے، سورہ آل عمران میں یہ نہیں ہے، ان کا واقعہ نہیں ہے. جن کا ہے ان کا نام کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ دوسرے عمران ہیں، ان کے ابا جی کا نام ہے ماسان. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں. ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے. یہاں قرآن مجید میں جو آل عمران والی صورت آئی ہے، یہ حضرت مریم کے ابا جی کے نام پر صورت آئی ہے. حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت مریم نبیہ نہیں تھیں، ولیہ تھیں، لیکن ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، اس لیے ان کے والد گرامی کا نام حضرت عمران ہے. اور حضرت عمران کی اہلیہ کا نام حنہ، حضرت عمران کی اہلیہ کا نام حنہ. گویا حضرت بی بی مریم کی امی جی کا نام حنہ اور حنہ کی امی جی کا نام ہے فقوزہ. اب یہ بی بی فقوزہ کی ایک دوسری بہن ہے، ان کا نام ہے عیشا. یہ جو حضرت بی بی فقوزہ ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کا نام حنہ، اس میں سے حضرت مریم آئیں.
دوسری بیٹی کا نام ہے عیشا، اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو ذرا سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. حضرت عمران، ان کے ابا جی کا نام ہے ماشان. حضرت عمران، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، اس بیٹی کا نام ہے حضرت مریم. اور حضرت مریم کی امی کا نام یعنی حضرت جو عمران ہے ان کی زوجہ کا نام حضرت بی بی فقوزہ ہے. بی بی فقوزہ جو ہیں ان کی پھر 2 بچیاں ہیں. ایک بچی کا نام ہے حضرت حنا بی بی، دوسری بچی کا نام ہے حضرت عیشا بی بی. حنا بی بی سے حضرت مریم پیدا ہو گئی اور عیشا بی بی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ جو مریم بی بی ہیں، سیدہ مریم، یہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے ابا جی حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی. حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، چنانچہ یہ دعا کی انہوں نے. ان کی اہلیہ بی بی حنا نے دعا کی. بی بی حنا نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد دے دے. اگر میری اولاد ہو گئی، میں نظر و نیاز مانتی ہوں، میری اولاد ہو گئی تو میں اپنی اولاد کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بولو سبحان اللہ. آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے تو بولو ذرا سبحان اللہ. سکون مل رہا ہے نا؟ اللہ کا پاک کلام سن رہے ہو، اس کی تشریحات سن رہے ہیں، آپ تعبیرات سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے. آیت نمبر آ گئی 35، پیچھے چلا گیا ہوں میں تھوڑا سا، غور سے سنو. اللہ فرما رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران کی زوجہ نے دعا کی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں تیرے لیے نظر و نیاز منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے. اے اللہ جو وہ پیدا ہو جائے خیر خیریت سے صحت مند، تو میں اپنی اس اولاد کو تیرے دین کے لیے آزاد کر دینا چاہتی ہوں. اے اللہ میں اسے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی. فتقبل منی، میری دعا کو تو قبول کر. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا بھی ہے، سنا سکنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور میری اس منت مراد کو پوری دنیا کو اس سے خبردار اور آگاہ کرنے والا بھی ہے. آیت نمبر 35 ختم ہو گئی. فلما ودعتھا، آیت نمبر 36 شروع ہو گئی. ہم پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 36 ہے. اللہ فرما رہا ہے فلما ودعتھا، جب حضرت عمران کی بیوی، کون ہے بیوی؟ حنا، ان کے ہاں جب پیدائش ہوئی، جب ولادت ہوئی، قالت رب انی ودعتھا انثی، ایک لڑکی پیدا ہو گئی. خیال تھا لڑکا ہوگا لیکن ہو گئی لڑکی. اب اس کو کیسے میں عالمہ بناؤں، فاضلہ بناؤں، اس کو کیسے دین کا عالم بناؤں، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کے اندر مرد ہی مرد رہتے تھے، کوئی عورت تو تھی نہیں، لڑکیوں کا دین کا مدرسہ تھا ہی نہیں. اب یہ مان چکی تھی منت کہ اس کو زندگی بھر میں نے دین پڑھانا ہے. اب یہ کس سے پڑھیں؟ لیکن ان کے جو خالو تھے، خالو کیا مطلب ہوا؟ وہ میں نے بتایا نا، عیشا، ان سے پیدا ہوئی یحییٰ علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام کے ابا جی ہیں حضرت یحییٰ، تو حضرت یحییٰ کے ابا جی حضرت زکریا ہیں، تو زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگے حضرت مریم کے. اور یہ اس وقت سارے علماء اکرام کے سربراہ تھے بیت المقدس میں. تو حضرت مریم کی امی ہی سوچنے لگی، بی بی حنا یہ کیا ہو گیا، میں نے لڑکی پیدا ہو گئی میرے یہاں. واللہ اعلم بما ودعت، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ پیدا ہو گئی. ولیس الذکر کالانثی، یہ بچی اتنی خوش نصیب ہے کہ دنیا کا کوئی بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی لڑکا، کوئی مذکر اس مؤنث جیسا نہیں ہو سکتا. وانی سمیتھا مریم، میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں. بی بی حنا نے کہا میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں. وانی اعیذھا بک، اے اللہ میں اس لڑکی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتھا، اور اس کی جو آگے اولاد ہوگی، ابھی وہ پیدا ہوئی ہیں،
اور امی کہہ رہی ہیں اس کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی یا اللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے بچا کر میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 36 ختم ہو گئی اور اب آیت نمبر 37 شروع کی جو میں نے تلاوت کی تھی۔ اور ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کو جس کو قرآن مجید سمجھنے کا مزہ آ رہا ہے وہ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے اشعار نہیں پڑھے، مجھے آتے ہیں، بابا بولا بھی مجھے آتا ہے، میاں محمد شاہ بخش بھی مجھے آتے ہیں، حق بہو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کا ٹائم نہیں، میرے کو میرا ٹائم ماشاءاللہ سارا وہ حباب لے گئے، تو اب میں نے سوچا کہ آپ کا وقت فوراً مجھے قرآن مجید کی طرف لانا چاہیے، تاکہ میں نے آگے یہ وقت پہلے دیا ہوا تھا سرکار جی کو، لیکن آپ کے اصرار پر میں نے آیا، تو میں نے کہا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں جیسے جاؤں تو میں یہاں پر 8 بجے پہنچایا تھا الحمدللہ، تو آپ حضرات محبت کے ساتھ، تو میں نے اپنا وقت پورا دے دیا ہوا ہے، لیکن میں سوچا نہیں ابھی بھی جاتے جاتے آپ کو قرآن مجید کچھ نہ کچھ سنا دوں۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میری امی جان نے 17 مرتبہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا ہے الحمدللہ۔ میں اس والدہ کا بیٹا ہوں الحمدللہ کہ میری امی جان نے 4 تفسیریں قرآن مجید کی لکھی ہیں الحمدللہ۔ آگے مہینے میں انشاءاللہ 14، 15، 16 نومبر سن 2022 میں میری ماں جی سرکار کا عرس مبارک آ رہا ہے، حویلیاں ہزارہ چمبا لیاں شریف، آپ سب کو دعوت ہے، آپ تشریف لائے گا تینوں دن۔ ARYQ TV پر انشاءاللہ پورے ورلڈ میں 173 ممالک میں پروگرام دکھایا جائے گا، آپ آؤ گے نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نا، بولو انشاءاللہ۔ جی غور سے سنو آیت نمبر 37۔ یہ بچے ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، یہ سارے بچے زندہ باد، بڑا دل خوش ہو رہا ہے ان بچوں کا، توجہ سے تو ہے نا، یہی آج آئیں گے ہماری محفلوں میں، کل انہوں نے نقیب محفل بھی بننا ہے، ادیب محفل بھی بننا ہے، اور انہوں نے سخی بننا ہے۔ اللہ ان بچوں کے مستقبل روشن فرمائے، بولو آمین۔ اب حضرت حنا نے دعا نظر مانی، نظر و نیاز ماننا اگر شرک ہوتا، نظر و نیاز ماننا بدعت کا کام ہوتا، نظر و نیاز ماننا غلط کام ہوتا، اللہ فرماتا انہوں نے غلط کیا ہے، مگر انہوں نے نظر و نیاز مانی، اس کا مطلب ہے نظر و نیاز اسلام سے بھی پہلے پچھلے انبیاء میں بھی ماننے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ نظر ماننی چاہیے، نظر و نیاز آج کسی فرقے میں بھی نظر و نیاز نہیں مانی جاتی ہے، جس میں مانی جاتی ہے یہ وہی فرقہ ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اچھا اللہ نے کیا کیا، یہ نظر و نیاز جب مان لی گئی کہ اللہ میری بچی جو ہے نا اس کو دین کے علم کے لیے میں نے پیش کیا تو قبول فرما، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ نے قبول کر لیا بی بی حنا کی دعا کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حنا کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، ربها ان کے رب نے قبول کر لیا، بقبول حسن۔ قرآن مجید پر غور کرو محبت والوں، قرآن مجید پر غور کرو، قرآن مجید پر غور کرو محبت والوں، میں قرآن مجید پہ غور کرا رہا ہوں۔ اللہ جی نظر و نیاز کے بغیر بھی ہم دعا کریں تو تو دعا کو سننے والا ہے، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر نظر و نیاز نہ بھی مانے، نظر و نیاز کے بغیر بھی دعا کریں تو تو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ فرماتا ہاں فرق ہے، یا اللہ کیا فرق ہے؟ فرمایا نظر و نیاز کے بغیر دعا کرو کہ میری مرضی ہے قبول کروں یا میری مرضی ہے قبول نہ کروں، لیکن یا اللہ نظر و نیاز کے بعد جب دعا کی جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب نظر و نیاز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ پھر جب نظر و نیاز کے ذریعے کسی وسیلے کے ذریعے دعا کی جاتی ہے، قبول کرتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے قبول کرتا ہوں، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ کمال ہو گیا بھائی۔ اللہ نے فرمایا اور حضرت سیدہ مریم کو، یعنی بی بی حنا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا، مریم کا عربی زبان میں ترجمہ ہے عابدہ،
اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے مریم، جس کا ترجمہ ہے عبادت کرنے والی بچی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والی بچی، سجدے کرنے والی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا۔ کیا اچھا طریقہ فرمایا، بچی لے کر 8 دن کی بچی تھی، بیت المقدس میں پہنچی، بڑے بڑے علماء نے دیکھ لیا، آہا یہ بچی آئی، اتنی خوبصورت اتنی پیاری بچی ہے، اس کو تو میں اپنی بیٹی بناتا ہوں، اس کو تو میں اپنی بیٹی بناتا ہوں۔ سارے کے سارے علماء چاہ رہے تھے، علماء کے سربراہ صدر مدرس حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی عمر مبارک اس وقت سی 95 سال، کتنی بولو اونچی آواز میں کتنی؟ وہ چاہ رہے تھے میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے، چلو اسی بچی کو پال لوں گا، اولاد نہ ہونے کی حسرت ایک جو تھی نا، اسی بچے کی خدمت کر کے مٹا لوں گا۔ بچی کے خالو بھی لگتے تھے، لیکن دوسرے علماء کہتے نہ جی ساڈا حق ہے، اسی پال سا، نہ جی میرا حق ہے۔ کہا چلو لاٹری کھولتے ہیں، پرچی ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی لی گئی، 3 مرتبہ نام حضرت زکریا کا نکل آیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے انبتہا نباتن حسنا، ہم نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھے ماں باپ مل جانا یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے، اچھی تربیت اچھا ماحول مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا فرما رہا ہے کہ وہ حضرت زکریا کے زیر کفالت رہی ہیں، تو حضرت زکریا کے زیر کفالت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اس کو نبات حسن فرما رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو قادری کر دیتے ہیں بچپن سے ہی، نقش بندی کر دیتے ہیں بچپن سے ہی ان کو سروردی پیروں فقیروں کو باندھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کی ابتدا ہی بہت اچھی ہو جائے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے ہی محفل میلاد میں آنا شروع ہو گئے، ابھی سے ہی قرآن کا درس سننا شروع ہو گئے، تو یہ ان کی پرورش بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل اور آپ کو مجھے سب کو قرآن مجید پہ غور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 37 وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کرنا شروع کر دی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا مسجد میں محراب بنا ہوا تھا، اس محراب کے آگے دروازہ لگا ہوا تھا، اس کو بڑا سارا تالا لگا ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس محراب میں کوئی روشندان اور کھڑکی بھی نہیں تھی، اس میں ہی حضرت مریم کو وہاں پہ رکھ دیا اور ان کے لیے دودھ چیزیں بسکٹ لا کر ان کو کھلاتے تھے۔ تو حضرت مریم آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگ گئیں۔ جب یہ 5 سال کی ہوئیں، کتنے سال کی؟ اتنا اونچی آواز میں بولو کہ مزہ آ جائے۔ کتنے سال کی ہو گئی؟ یہ 5 سال کی ہوئیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو لوگ دور دور سے، اب جب یہ آئی تھیں تو زکریا علیہ السلام تھے 95 سال کے، اب جب یہ 5 سال کی ہوئی تو زکریا علیہ السلام کتنے سال کے ہو گئے؟ شاباش، دماغ آپ کو حاضر ہے، 100 سال کے ہو گئے۔ اب لوگ کہتے تھے بابا جی زکریا علیہ السلام، ان کا اصل نام ہے حضرت عبداللہ، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی ہوئی ہے، یہ دمشق سٹی میں ان کا مزار مبارک ہے۔ میری ماں جی سرکار بھی ان کے ساتھ ہی تھے الحمدللہ، پوری فیملی کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی، حضرت یوشع بن نون کے مزار پہ حاضری دی، حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی، حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ہود کا نام ہے، عمان کے ملک میں، وہ دمشق سٹی ہے، سٹی سیریا میں جو مزارات ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام ادھر عمان میں ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام، وہ جو موسیٰ علیہ السلام والے عمران علیہ السلام ہے، وہ ان کا مزار 90 فٹ ہے لمبا، بہت بڑا مزار ہے لمبا، یہ سلالہ میں، تو وہاں بھی حاضری دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کے مزار پہ بھی حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ عرض کر رہا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں چھوڑتے، اچھا تالا لگایا، بس ذرا مسجد سے باہر جانا ہے۔ اب مسجد سے باہر گئے تو آگے ایک بندے نے پکڑا، حضور اے میرے گھر میں آؤ نا، یہ ساتھ ہی گھر ہے، گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہوں، موڑ کے لے آؤں گا، یہ سارا تھوڑا سا آگے، بس یہ گاؤں اگلا جو گاؤں ہے اس میں آپ دعا کریں۔ آپ جا کے بیٹھے، ان کے ساتھ دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے پتہ چلا ساتھ والے گاؤں میں
پرانا آپ کا دوست ہے وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے جنازہ پڑھانے چلے گئے، جنازہ پڑھایا تو دیر ہو گئی، پتہ چلا شام ہو گئی۔ اب واپسی مڑے تو اب دل میں خیال تھا، اف اللہ میری بچی میری پیاری سیدہ مریم صبح سے ابھی تک بھوکی ہوگی، وہ میں آگے سے تالا لگایا تھا تو دروازہ بھی کوئی نہیں، کھڑکی بھی کوئی نہیں، وہ بیچاری کا کوئی خیال رکھنے والا میرے سوا کوئی نہیں، اس کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ واپسی پہ بڑے بے چین ہو کر تشریف لائے، جلدی جلدی آئے، مغرب ہو چکی تھی، صبح گئے تھے اشراق میں، اب مغرب ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب کا دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، وہاں پر دیکھا تو بے شمار پھل جو اس وقت کسی مارکیٹ میں بھی وہ پھل نہیں مل رہے ہیں، ان کا موسم بھی نہیں ہے، وہ بے موسم پھل وہاں مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ مریم رج بھر کے کھا چکی ہوئی ہے، شربت ایسے پڑے ہیں جو کبھی زندگی میں شربت دیکھے سنے نہیں ہیں، ایسے پیارے پیارے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم سے دیکھا، پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، او مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم بول پڑی ابا جی یہ میرے اللہ کی طرف سے ابھی میرے رب نے بھیجے ہیں یہ پھل۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہونا لکھا، یہ بس میں نے اسی کی خاطر اتنی تمہید باندھی تھی۔ قرآن مجید سے آج آپ کو میلاد مصطفیٰ سنا رہا ہوں، آپ میں سے جس کا دل خوش ہو رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ آیت نمبر 38 ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ایک بار اور ذرا بلند آواز سے بولو، جو بلند آواز سے سبحان اللہ بولے اللہ اسی سال مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہی وہ مقام تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا میں 100 سال کا ہو چکا ہوں اور میرے اوپر اولاد کا موسم گزر چکا ہے، میں بھی بانجھ ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، ڈاکٹروں حکیموں کی طرف سے جواب ہو چکا ہے اب زندگی بھر آپ کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اب اولاد پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ عقل والوں نے انکار کر دیا، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں ہو سکتی۔ پر حضرت زکریا علیہ السلام سوچنے لگے میری یہ پیاری بچی میں اس کو پال رہا ہوں، میرے گھر میں پڑھ رہی ہے، میں کنڈیاں بند کر کے گیا ہوں، دروازے بند کر کے گیا ہوں، روشن دان کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں ہے، دروازے کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، پر پھل اندر وہ پہنچے ہوئے ہیں جو پھل اس وقت مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ یہ پھل بتا رہے ہیں یہ واقعی جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے۔ اگر اس مریم کے مسلح کے پاس بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں، اسی مقام پہ اگر میں دعا کر لوں اولاد کے لیے تو میرے اوپر بھی اولاد کا موسم نہیں رہا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد نصیب ہو سکتی ہے۔ بے موسم پھل اولاد کا مجھے بھی مل سکتا ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی سوچ لیا۔ اس کا مطلب ہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی کرامت اگر بیان کرو پھر اس کے بعد اپنے دل میں اسی کرامت کے مطابق سوچ کر کوئی دعا مانگو تو کرامتوں کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اپنی محفلوں میں یا رسول پاک کے معجزے بیان کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے مقدروں کے بگڑے ہوئے نصیب بھی ان ہستیوں کے طفیل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، بند دروازے ہمارے لیے بھی کھل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے چہروں پر نور نظر آتا ہے۔ میں جہاز میں جا رہا تھا باہر کے ملک میں، تنزانیہ میری فلائٹ تھی، تو میں جا رہا تھا
میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، میں نام اس کا نہیں لوں گا کیونکہ آپ بہت زیادہ اس کو جانتے ہو، اس کی تقریریں ادھر ادھر بہت لوگوں میں مشہور ہیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ آج کل ان دنوں میں سنا ہے کسی مندر شندر میں بھی گیا ہے وہ بندہ، تو اچھا وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا جی، یہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کے چہرے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ حضور کو نور والا مان لو نا۔ میں نے کہا اور جس سے نماز لی، جس سے قرآن لیا اور جس سے سب کچھ لیا، اس کو نور نہیں مانتے ہو، تمہیں کیسے نور ملے گا؟ کہتے آپ کے چہرے پہ نور کیسے ہے؟ میں نے کہا ہم نور والا مانتے ہیں نا، ہم تو جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے دیکھا کہ میری اس لے پالک بچی، میری منہ بولی بیٹی حضرت مریم کے پاس اگر یہ ولیہ کاملہ ان کے جانماز کے پاس بغیر موسم کے پھل آئے، اب میں بھی اگر دعا کر دوں کہ یا اللہ میرے اوپر بھی اولاد کا موسم تو نہیں ہے، اگر مجھے اولاد کا پھل اس کے صدقے عطا فرما دے، تو دعا کر دی۔ اب دعا کی، چھپ چھپ کے دعا کی۔ یہ آیت نمبر 38 ختم ہوئی ہے اور 39 شروع ہو رہی ہے، پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیچ میں نظم ہے، سورۃ مریم کے اندر جانا پڑے گا، پارہ نمبر 16 میں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اب اگلی آیت کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا سے گوشے میں پڑھنا چاہیے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا کاف ہا یا عین صاد، اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر کرو جو اللہ نے زکریا پر کی ہے۔ جب زکریا نے چھپ چھپ کے خاموشی سے خفیہ دعا مانگی مریم کے وسیلے سے، مگر کوشش کی کہ مریم کو میری آواز نہ آئے۔ مریم کے وسیلے سے دعا مانگ رہے، وہ کیا سوچے گی 5 سال کی بچی کی یہ 100 سال کا بابا کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپ کر کے خاموشی سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پھر پڑھتا ہوں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی، اللہ مریم کا واسطہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، مریم کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما۔ وسیلے والی دعا دل میں بھی مانگی جائے ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ دل میں مانگ رہے، دل میں۔ حضرت مریم سنے نا، وہ کیا سوچیں گی؟ اب یہ 100 سال کے ہو گئے، اب بھی اولاد مانگ رہے ہیں۔ رب انی وہن العظم منی، اللہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرا بڑھاپا میرے بالوں سے جھلک گیا ہے، بال چٹے سفید ہو گئے ہیں، کھال میری نرم ہو گئی ہے، ہڈیاں میری نرم ہو گئی ہیں، اولاد ملنے والا سسٹم ختم ہے۔ وامرأتی عاقرا، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن
لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے میرا وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ چکے ہیں۔ دعا مانگی کس کے لیے؟ اپنی اولاد ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 39 پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فنادتہ الملائکۃ۔ آپ صاحب مجھے ٹائم بتانا، آپ تو کہہ رہے کہ شکر ہے پیر صاحب رکھو آگے پہ سرکار جی سے جھڑکیاں نہ بڑھوانا۔ اچھا بس اب میرا بھی ختم جی، بس جتنی ہو گئی غور سے سنو۔ فنادتہ الملائکہ، آیت نمبر 39، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ ادھر ہی حضرت مریم کے مصلی کے پاس زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا جلوس آ گیا۔ ادھر ہی ابھی دعا ہو رہی ہے، فرشتوں کا جلوس آ گیا۔ ایک فرشتہ اس کو کہتے ہیں ملکن، 2 فرشتے ہوں اسے کہتے ہیں ملکان، 3 فرشتے ہوں تو انہیں کہتے ہیں ملائک، ٹھیک ہے، اور 9 تک ہوں تو انہیں ملائک، 9 کے بعد 9 کروڑ فرشتے ہوں تو انہیں ملائکہ بولتے ہیں۔ ملائکہ کروڑوں کی تعداد کو ملائکہ بولتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے آ کے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دینا شروع کر دی، یا زکریا۔ فرشتے ایک ہی بات کرتے، یا زکریا، سارے بولو، اے قرآن کیا بول رہا ہے؟ فرشتے کیا بول رہے تھے؟ اب حضور کا میلاد آتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یار حضور کا میلاد آیا، آپ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بابا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، خدا نے سسٹم اس طرح رکھا ہوا ہے، جب نبیوں کی ولادت کا ٹائم آتا ہے تو نبیوں کو آوازیں اسی طرح دی جاتی ہیں۔ یہ رب نے پروٹوکول رکھا ہوا ہے نبیوں کا، یہ قرآنی پروٹوکول ہے۔ This is the protocol of Quranic verses and the style of Quranic verses۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ ارشاد فرمانا فنادتہ الملائکہ، کروڑوں فرشتوں نے آواز دی، کروڑوں فرشتوں نے آواز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ ہم آپ کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے، اس کا نام سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ مریم کے مصلی کے پاس ہی کھڑے کھڑے وہیں پر دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ دعا قبول ہو گئی ہے، نبی شرمانے کی وجہ سے دعا دل میں کر رہا ہے اور تو آوازیں فرشتوں کے ذریعے لگوا رہا ہے، اور کروڑوں فرشتے مل کر کہہ رہے ہیں، جلوس آ گیا عرشوں سے فرشتوں کا، کروڑوں فرشتے کہہ رہے ہیں یا زکریا انا نبشرک، خوشخبری ہو زکریا، آپ کو خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، یحییٰ آنے والا ہے، خوشخبری ہو یحییٰ آنے والا ہے، خوشخبری ہو یحییٰ آنے والا ہے۔ کتنے فرشتے بول رہے تھے؟ بولو نظر، کروڑوں فرشتے بول رہے تھے۔ پتا چلا کہ جب نبی کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت جلوس نکالنا میرے اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ جلوس عرشوں سے آیا، فرشوں تک پہنچا، اور اللہ کریم نے اس جلوس میں ایک ہی بات ان سے کہا، یا زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
ہاں وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وَسَيِّدًا وہ سید بھی ہوگا، وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وہ حسور بھی ہوگا یعنی عورتوں سے بچنے والا ہوگا، یعنی بہت پرہیزگار ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی بھی ہوگا اور بڑے حضوری والا نبی ہوگا۔ یہ آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا جو بیچا بھیج رہا ہوں وہ بشر ہوگا، عام بشر ہوگا، بے شک وہ بشر ہیں یحییٰ علیہ السلام، پر اللہ نے بشریت کی بات نہیں کی ہے، ان کی اونچی شانوں کی بات بیان فرمائی ہے۔ پتہ چلا جب نبیوں کی ولادت ہوتی ہے، ان کے میلاد پر جب ان کی شان بیان کی جائے تو ان کے بشری تقاضے نہیں بیان کرنے چاہیے، ان کے فضائل اور مراقب اور مناقب کو بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 39 تک میں نے جو باتیں آپ کو سنائیں، دیکھو شروع ہو گیا تھا میں آیت نمبر 36 سے، میرے خیال میں نے 36 نمبر سے آیت سنانا شروع کیا تھا، یہ بلکہ 35 سے جی، 35 36 37 38 39 میں نے 5 آیتیں آپ کو سنائیں۔ کتنی سنائیں؟ 1000 قرآن مجید کا ثواب آپ میں سے ہر بندے کو نصیب ہو گیا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ 35 سے لے کر 39 تک میں نے 5 آیتیں آپ کو سنائیں۔ مجھے بتاؤ ان میں کسی جگہ نماز کا ذکر آیا، کسی جگہ روزے کا ذکر آیا، کسی جگہ حج کا ذکر آیا، قربانی کا ذکر آیا، نکاح کا ذکر آیا، طلاق کا ذکر آیا، کچھ بھی اسلامی عبادات سسٹم آف اسلام کے کسی بھی معاملے کا کوئی ذکر آیا نہیں آیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن 5 آیتیں مسلسل گزر گئیں، یا اللہ اس میں تیرے احکامات نہیں آئے؟ فرمایا سنو، احکامات کے حوالے سے میں نے قرآن میں 1000 آیتیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ آیتیں میرے محبوبوں کی محبت کے اعتبار سے ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں صرف اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے، ساتھ میرے محبوبوں کی محبت کا بھی اظہار کیا کرو، پیار کا بھی اظہار کیا۔ عشق کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو آج میلاد مصطفیٰ آپ کو جو ثابت ہوا ہے قرآن مجید سے، آج آپ کو بولے یہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کیا بولو گے؟ بابا جلوس عید میلاد النبی، قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 سے لے کے 39 تک کا مضمون پڑھ لو، تمہیں مصطفیٰ کے میلاد کے مبارک موقع پر خوشیاں منانا بھی مل جائے گا، دعا قبول ہونا بھی مل جائے گا، نبیوں کی شان بیان کرنا بھی مل جائے گا، اور جلوس عید میلاد النبی کا ثبوت بھی قرآن سے مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔